کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فضاؤں میں راج کرنے والے طیارے جب استعمال کے قابل نہیں رہتے تو ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ فضاؤں میں راج کرنے والے طیارے جب استعمال کے قابل نہیں رہتے تو انہیں ایک ایئرپورٹ پر چھوڑ دیا جاتا ہے جسے بون یارڈ یا جہازوں کا قبرستان کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں جہازوں کے قبرستان موجود ہیں جہاں پہ ہزاروں طیارے لاشیں بن کر کھڑے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ناکارہ طیاروں کا قبرستان ڈیوس مونتھن ایئر بیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امریکی فضائیہ کا یہ بیس ایریزونا میں واقع ہے، جہاں پرانے ہوائی جہازوں کی لمبی قطاریں موجود ہیں، جن میں لڑاکا طیاروں سے لے کر بڑے جہازوں تک ہر سائز کا طیارہ موجود ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ستمبر 1945 کو جاپان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد امریکی فضائیہ کے پاس طیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ تھا، جسے ذخیرہ کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی۔ اس وقت ڈیوس مونتھن آرمی ایئر فیلڈ ایک بمبار ٹریننگ بیس تھی، جس میں ناکارہ یا بوڑھے طیاروں کو ذخیرہ کرنے کے لیے کافی جگہ موجود تھی۔ ڈیوس مونتھن ایئر بیس کے اطراف ناکارہ اور اپنی عمر پوری کر لینے والے ہوائی جہازوں کو ذخیرہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ٹکسن میں صحرا کی گرم آب و ہوا کی وجہ سے سال میں 11 انچ سے بھی کم بارش ہوتی ہے۔ غیر استعمال شدہ ہوائی جہازوں کو خشک اور صحرائی ماحول میں ذخیرہ کرنا گیلی یا مرطوب آب و ہوا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ 1946 کے موسم بہار تک امریکی فضائیہ نے 600 سے زائد بوئنگ B-29 سپر فورٹریس اور 200 C-47 طیارے اس مقام پر ذخیرہ کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ 1965 میں امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے فینکس میں یونائیٹڈ اسٹیٹس نیوی کے طیاروں کے ذخیرہ کرنے کی سہولت کو بند کرنے اور ڈیوس مونتھن میں تمام اضافی فوجی طیاروں کو یکجا کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد اس بیس پر مزید ناکارہ طیاروں کو بھیجا گیا۔ آج ڈیوس مونتھن یونائیٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس بیس دنیا کا سب سے بڑا ہوائی جہازوں کا قبرستان ہے۔ ہوائی جہازوں کے اس سب سے بڑے قبرستان میں تقریباً 3200 طیارے، 6100 انجن اور 3 لاکھ کے قریب ٹیسٹ آلات موجود ہیں۔ دنیا کا دوسرا بڑا طیاروں کا قبرستان مجاوے ایئر اینڈ اسپیس پورٹ ہے، جو لاس اینجلس سے 95 میل شمال میں ایڈورڈ ایئر فورس بیس کے قریب کیلیفورنیا کے مجاوے صحرا میں واقع ہے۔ مجاوے ہوائی اڈے کا آغاز 1930 کی دہائی میں دیہی ہوائی اڈے کے طور پر کیا گیا تھا۔ 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد امریکی محکمہ دفاع نے اس ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اس ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد یہاں 3000 فوجیوں اور خواتین کے رہنے کے لیے بیرکس تعمیر کی گئی اور تیسرا رن وے بھی شامل کیا گیا۔ اپنے عروج پر ایئر فیلڈ میں 145 آپریشنل طیارے تھے۔ کوریا کی جنگ کے بعد ہوائی اڈے کو مجاوے شہر کے حوالے کر دیا گیا۔ مجاوے کی شہری حکومت نے کچھ عرصہ بعد فیصلہ کیا کہ یہ جگہ ناکارہ ہوائی جہازوں کو ذخیرہ کرنے یا اسکریپ کرنے کے لیے ایک مثالی جگہ ہوگی۔ آج یہ جگہ ہوا بازی کی جدت طرازی کا ایک مرکز ہے۔ اس کے صنعتی پارک میں کام کرنے والی 60 سے زائد کمپنیاں فلائٹ ریسرچ، ٹیسٹنگ، انجینئرنگ اور بہت کچھ کر رہی ہیں، لیکن اس کا ہوائی جہازوں کا قبرستان دنیا کے بڑے قبرستانوں میں ایک ہے، جس میں کچھ جدید ترین طیارے بوئنگ 747 اور A380 بھی منتقل کیے گئے ہیں۔ 2300 ایکڑ پر مشتمل صدرن کیلیفورنیا لاجسٹکس ایئرپورٹ SCLA دنیا کے سب سے بڑے کمرشل ہوائی جہازوں کے قبرستان میں سے ایک ہے اور بوڑھے ہوائی جہازوں کے لیے ایک پسندیدہ جگہ ہے، جو یہاں اسکریپ ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ لاس اینجلس سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر مجاوے صحرا کے کنارے واقع جہازوں کے اس قبرستان میں 500 بڑے ہوائی جہازوں کو کھڑا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ اس ایئر بیس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران
1941 में जॉर्ज एयर फोर्स बेस के तौर पर अपना आगाज किया, जब अमेरिकन आर्मी एयर कोर ने इसे एक एडवांस्ड फ्लाइंग स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया। 1990 की दहाई के अवाइल में अमेरिकी फजाइया ने इस अड्डे को बंद करने का फैसला किया। SCLA की सलाहियत को जनूब मगरबी अमेरिका के लिए एक अहम लॉजिस्टिक हवाई अड्डे के तौर पर देखा जाता है, जो न सिर्फ इंटर स्टेट हाईवे नेटवर्क से मुंसलिक था, बल्कि हवाई अड्डे पर रेल डिपो भी था। आज जनूबी कैलिफोर्निया लॉजिस्टिक एयरपोर्ट के 2 रनवे हैं और इस अड्डे से मुंसलिक जहाजों के कब्रिस्तान में कार्गोलिक्स, लिफ्थांसा, वोल्गा डेनिपर एयरलाइंस और फेडरल एक्सप्रेस समेत कई तैयारे खड़े हैं। SCLA पर रैंप और हैंगर की सहूलत भी मौजूद है, जिसमें जहाजों की देखभाल के लिए 20 से ज्यादा हवाई जहाज और बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स के लिए काफी बड़ी पेंट शॉप को एडजस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं पेनल काउंटी एयर पार्क की, जो तकरीबन 1500 एकड़ पर मुश्तमिल है। तैयारों का ये कब्रिस्तान एरिजोना के कस्बे मारान के करीब पेनल काउंटी में वाक़ है। पेनल काउंटी एयर पार्क ने माराना आर्मी एयरफील्ड के तौर पर अपना आगाज किया था। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1943 में जब ये अड्डा खोला गया तो इसे पायलटों की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया गया। जंग के बाद अड्डा पेनल काउंटी को दे दिया गया था, जिसने बाद में ये हवाई अड्डा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की फ्रंट कंपनी इंटर माउंटेन एयरलाइंस को लीज पर दिया था। CIA ने इस अड्डे को वियतनाम जंग के दौरान अपनी खुफिया कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया। पेनल एयर पार्क में 6893 फुट लंबा एस्फॉल्ट रनवे और 4 हेलीपैड्स हैं। सोनोरान सहरा में वाक़ होने की वजह से पेनल काउंटी एयर पार्क एयरलाइंस से रिटायर होने वाले हवाई जहाजों के लिए एक मकबूल जगह है। जहाजों के इस कब्रिस्तान में तकरीबन 400 हवाई जहाजों को खड़ा करने की सहूलत मौजूद है, जहां इस वक्त अमेरिका के पुराने बोइंग 747 बड़ी तादाद में खड़े हैं। तकरीबन 1350 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल टेरोइल एयरपोर्ट स्पेन में वाक़ है। टेरोइल हवाई अड्डे को 1936 से 1939 के दौरान हिस्पानवी खाना जंगी के दौरान हिस्पानवी रिपब्लिकन एयर फोर्स ने इस्तेमाल किया। कौम परस्तों की जीत के बाद इस हवाई अड्डे को फौज ने तोप खाने की फायरिंग रेंज के तौर पर भी इस्तेमाल किया। टेरोइल हवाई अड्डा यूरोप में हवाई जहाजों के जखीरा और देखभाल की सबसे बड़ी सहूलत है। इस हवाई अड्डे पर 9268 फुट लंबा रनवे मौजूद है, जबकि इसके इर्द गिर्द मौजूद जहाजों के कब्रिस्तान में 250 के करीब जहाजों को खड़ा करने की सहूलत मौजूद है। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के एक वसीओ अरीज इलाके में पुराने और तबाह हाल तैयारे रखने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ, जो देखते ही देखते इतना बढ़ा कि अब इसे तैयारों का इंतहाई वसीओ अरीज कब्रिस्तान कहा जा रहा है। और यहाँ तरह तरह के तैयारों के ढांचे पड़े हुए हैं, जो कभी आसमानों पर हुक्मरानी करते थे और उड़ाने भरते थे। ऐसे ही तैयारों में बोइंग 747 भी है, जिसके साथ ही MD-82 जेट लाइनर किस्म के 2 तैयारे भी खड़े हैं। यहाँ पड़े हुए MD-82 जेट लाइनर्स तैयारे किसी जमाने में ओरिएंट थाई एयरलाइंस की मिल्कियत थे, मगर अब इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। तैयारों के इस कब्रिस्तान में 2 मैकडॉनल्ड डगलस तैयारे भी मौजूद हैं। जहाजों के इस कब्रिस्तान में एक ऐसे तैयारे के बेशुमार टुकड़े मौजूद हैं जो हादसे का शिकार हो गया था। तैयारों के इस कब्रिस्तान की सैर को आने वालों से फीकस 300 बात फीस ली जाती है।